سب سے پہلے میں ان تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منتخب فرمایا۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ سفر حج کے آغاز سے قبل حج کی تیاری کر لیں، صحت کا خیال رکھیں، ورزش کا اہتمام کریں، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں کیونکہ مشاعر مقدسہ میں پیدل بہت چلنا پڑتا ہے۔ موزہ اور ماسک کا استعمال کریں، پھل وغیرہ دھل کر کھائیں، اپنے سامان پر مکمل پتہ اور کور نمبر ضرور لکھیں۔ کسی طرح کی لاٹری یا انعام کے میسج پر یقین نہ کریں، اپنی رقم کی حفاظت کریں اور اپنے پرس پر پورا پتہ لکھیں اور اسے ایکس رے مشین پر رکھنے کے بعد واپس لینا نہ بھولیں۔ وہ حجاج کرام جو ہندوستان سے مدینہ منورہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں وہ احرام نہ باندھیں۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مدینہ منورہ میں معلم سسٹم نہیں ہے، لہٰذا ایئرپورٹ کی جملہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد حجاج کرام کو سیدھا ان کی عمارت میں بھیج دیا جاتا ہے اور پاسپورٹ مکتب الہند کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ مدینہ منورہ کی عمارتوں میں کھانا پکانا منع ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ وہ حجاج کرام جو ہندوستان سے جدہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں وہ احرام کی پابندی کریں۔ فلائٹ پر راستوں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنی سیٹ پر پڑھیں۔ فلائٹ سے اترنے کے بعد امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اپنا سامان تلاش کر کے ٹرالی پر رکھ کر مکتب الوکلاء کے حوالے کر دیں۔ وہ آپ کے سامان کو آپ کی بس پر رکھیں گے۔ ایئرپورٹ کی تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ لے لیا جائے گا اور حج کے دوران آپ کا پاسپورٹ آپ کے معلم کے پاس محفوظ رہے گا۔ واپسی کے وقت آپ کا پاسپورٹ آپ کو دیا جائے گا۔ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کے لیے بذریعہ بس آپ کو روانہ کیا جائے گا۔ انڈین حج پلگرمز آفس کا عملہ وہاں موجود ہوگا، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام معلم کے تابع ہوتے ہیں، لہٰذا معلم کی جانب سے تمام حجاج کرام کو پیلے رنگ کا بریسلیٹ دیا جائے گا اور پھر چند روز بعد معلم کی جانب سے ایک شناختی کارڈ ملے گا جس میں آپ کی تمام معلومات درج ہوں گی۔ معلم کارڈ، پیلے بریسلیٹ اور حج کمیٹی کی جانب سے دیے گئے لوہے کے کڑے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں بیلٹ اور کارڈ ہی آپ کی شناخت ہے۔ تمام حجاج کرام کو مکہ مکرمہ میں 20 سے 25 روز قیام کرنا ہے، لہذا قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی قیام گاہ تک پہنچتے ہی اپنے سامان کی تحقیق کر لیں۔ اگر کوئی سامان نہ پہنچا ہو تو برانچ آفس یا مسپلیسڈ بیگیج سیل کو خبر کریں۔ مکہ مکرمہ میں تمام حجاج کرام کے نام، کور نمبر اور دیگر معلومات ان کے کمروں کے دروازوں پر چسپاں کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرے کی شناخت میں سہولت ہو۔ صفائی کا خیال رکھیں، اپنے مخصوص کمرے میں قیام کریں۔ ٹوائلٹس اور کچن مشترکہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ایک کو استعمال کرنے کا موقع دیں۔ اپنے کمرے میں مہمانوں کی آمد و رفت کم سے کم رکھیں تاکہ دوسرے حاجیوں کو پریشانی نہ ہو۔ حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کسی مناسب جگہ رکھ دیں۔ بڑی رقم لے کر حرم شریف یا کسی بھیڑ کی جگہ نہ جائیں۔ تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں، عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں۔ عمرہ کے لیے نکلتے وقت اپنی عمارت اور محلے کا نام یاد رکھیں۔ زمین پر پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، خواہ آپ کا ہمدردی کا ہی ارادہ کیوں نہ ہو، ورنہ چوری کے جرم میں گرفتار کر لیے جائیں گے اور آپ کا صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سعودی نظام کے مطابق ہر حاجی فنگر پرنٹ کے ذریعے صرف ایک سم کارڈ خرید سکتا ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو ہر گروپ میں کم از کم ایک شخص اپنے انڈین سم کارڈ کو رومنگ کرا لے تاکہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد اپنے اقارب سے رابطہ کر سکے۔ قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دیں، گرچہ کم قیمت پر دستیاب ہو۔ وہ حجاج کرام جنہوں نے قربانی کے لیے حج کمیٹی کو ذمہ دار بنایا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ظہر تک کنکری مار لیں۔ عام طور پر دوپہر 2 بجے تک سب کی قربانی مکمل کر دی جاتی ہے، اس کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں۔
عزیزیہ میں قیام کرنے والے تمام حجاج کرام کے لیے حرم شریف آمد و رفت کے لیے 24 گھنٹے بس سروس مہیا کی جاتی ہے جو ٹنل کے راستے حرم شریف پہنچتی ہیں۔ سعودی نظام کے مطابق آپ کو بس تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ٹنل میں چلنے والی بسیں سعودی حکومت کی جانب سے مخصوص ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ جمعہ اور عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر رش زیادہ ہوتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ نماز کے بعد تاخیر سے حرم شریف سے نکلیں اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی حرم شریف پہنچ جائیں۔ حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اسی دروازے سے باہر نکلیں، اس کا نمبر اور کلر یاد کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے سے اسی مقام پر مل سکیں۔ اپنے موبائل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ چشمہ استعمال کرنے والے حاجی احتیاطاً چند چشمے مزید رکھ لیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے دھوپی چشمے کا استعمال کریں۔ سعودی نظام کے مطابق حرم شریف کے اندر یا اس کے اطراف کسی ملک یا کسی پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ تصویر لینا جرم ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ بیماری اور وبا کے پیش نظر سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ بھیڑ کی جگہوں میں ماسک کا استعمال کریں۔ واضح رہے کہ مشاعر مقدسہ میں معلم کی جانب سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ وہ آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو، لہذا منا روانگی کے وقت کچھ پھل اور ڈرائی فروٹس اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ 7 ذی الحجہ کی شام سے ہی معلم حضرات منا روانگی شروع کر دیتے ہیں، لہذا معلم حضرات کے پروگرام کی پابندی کریں اور اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر منا جائیں۔ منا میں قیام خیمے میں ہوگا۔ منا کے خیموں میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایئر کولر لگا ہوا ہوتا ہے، مگر گرمی کی شدت اور ازدحام کی وجہ سے دن میں گرمی کا احساس باقی رہتا ہے، لہذا گرمی کی شدت، ازدحام اور جگہ کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ 8 ذی الحجہ کی رات سے ہی بذریعہ ٹرین منا سے عرفات روانگی شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات وزارت الحج کے شیڈول کی پابندی کریں۔ جس اسٹیشن کا ٹکٹ آپ کو دیا گیا ہے اسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوں۔ قدم قدم پر ہندوستانی رضاکار وہاں موجود ہوں گے، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ وہ حجاج کرام جن کا قیام منا کے اندر میٹرو ٹرین کے محدود علاقے میں نہیں ہے، ان کے لیے معلم کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوتا ہے، لہذا اپنے خیمے میں رہ کر بسوں کا انتظار کریں۔ کبھی بھی عرفات کے لیے تنہا نہ نکلیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد گروپ کی شکل میں اپنے خیمے کی طرف جائیں۔ عرفات میں اپنے اوقات کو نماز، ذکر، تلاوت اور دعاؤں میں گزاریں۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپسی بھی بذریعہ ٹرین یا بس ہوگی، یعنی وہ حجاج کرام جن کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ مشاعر مقدسہ کا سفر بذریعہ ٹرین کریں گے اور بقیہ لوگ بذریعہ بس۔ واپسی میں کافی ازدحام ہوتا ہے، لہذا جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مزدلفہ پہنچ کر ریلوے اسٹیشن کے پاس قیام کریں تاکہ واپسی میں سہولت ہو۔ کوشش کریں کہ واپسی معلم کے ساتھ گروپ کی شکل میں ہو۔ مزدلفہ سے اپنے خیمے میں آئیں اور پھر معلم کے پروگرام کے مطابق گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے جائیں۔ واضح رہے کہ وزارت الحج کی جانب سے کنکری مارنے کے لیے ہر ملک کا الگ الگ وقت متعین کیا گیا ہے، لہذا وقت کی پابندی کریں، سامان لے کر رمی جمرات کے لیے نہ جائیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکری ماریں، پھر قربانی کرائیں اور پھر حلق یا قصر کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں۔ جمرات کے پاس کثیر تعداد میں سیلون موجود ہیں، لہذا آپ خیموں کے اندر یا راستوں میں بال نہ کٹوائیں۔ منا میں قیام کے دوران 10، 11، 12 تینوں شیطان کو کنکری ماریں اور درمیان میں موقع نکال کر طواف زیارہ سے فارغ ہو لیں۔ منا سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے بس کا استعمال کریں جو جمرات کے پاس یا برج پر دستیاب ہوتی ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو معلم کی جانب سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا، لہذا آپ معلم کی بسوں کا انتظار کریں۔ وزارت الحج کے نظام کے مطابق 50% حجاج کرام کو 13 ذی الحجہ تک منا میں قیام کرنا ہے تاکہ حرم شریف اور ٹریفک کا نظام کنٹرول کیا جا سکے، لہذا وہ حجاج کرام جو منا میں 13 تک قیام کریں گے وہ 13 تاریخ کو شیطان کو کنکری مار کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔ 13 ذی الحجہ کو بھی مکہ مکرمہ جانے کے لیے معلم کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوگا۔ معلم کی بسیں آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک لے جائیں گی۔ وہ حجاج کرام جن کی مدینہ منورہ روانگی ابھی باقی ہے
وہ مدینہ مومنٹ کے پروگرام کا انتظار کریں۔ تمام حجاج کرام مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل طواف وداع سے فارغ ہو لیں۔ وہ حجاج کرام جن کی روانگی جدہ ایئرپورٹ سے ہے وہ فلائٹ سے کم از کم 30 گھنٹے قبل اپنا سامان تیار کر لیں، کیونکہ فلائٹ سے 24 گھنٹے قبل ان کا 40 کلو سامان وزن کر کے فلائٹ ٹیگ لگا کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ روانگی کے وقت حجاج کرام کے پاس صرف 7 کلو ہینڈ بیگ ہوگا۔ تمام حجاج کرام کو زمزم انڈیا میں ملے گا، لہٰذا زمزم لے کر ایئرپورٹ نہ جائیں۔ خاص طور سے زمزم کی بوتلوں کو لگیج میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کا سامان ایئرپورٹ پر روکا جا سکتا ہے۔ اسی نظام کے مطابق مدینہ منورہ سے بھی حجاج کرام ہندوستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کا سفر آسان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔